السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں کچھ پاکستانی سیلیبریٹیز، کچھ ایکٹریسز کی ڈیتھ ہوئی جو کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ یہاں سے کچھ سوالات جنم لیتے ہیں کہ سر یہ جو لوگ مردہ حالت میں اپنے گھروں میں پائے گئے، کئی کئی مہینوں ہو گئے پڑے ہیں، کسی کو 15 دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، 9 ماہ گزر گئے، باڈی کی یہ حالت ہوگی کہ شناخت ہی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ شناخت قابل ہی نہ رہی باڈی، اتنا دیر ہو گئی۔ بلکہ وجہ موت جاننے کے لیے بھی ایک ڈیٹیل انالائسز اور فرینزکس کی ضرورت ہے۔ یہ جو عذاب قبر ہے، یا پھر قبر میں جو نعمتیں ملنی ہیں، یا پھر قبر میں جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے، کیا یہ اسی جگہ پر شروع ہو جاتا ہے جہاں پر ان کی موت ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ شرعی حکم یہ ہے کہ جلد از جلد میت کو دفن کیا جائے۔ بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے جاؤ، اگر تو وہ نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، اللہ کا محبوب ہے، نیک بندہ ہے اللہ کا، تو وہ اپنی بلائی کو جلدی پہنچ جائے گا۔ اگر ویسا نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، تو وہ تمہارے کندھوں سے اتر جائے گا۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ بغیر کسی عذر کے تدفین میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب یہ تو اس وقت ہے نا کہ جس کے لیے باضابطہ طور پر کوئی قبر جو ہے وہ جس کو مل جائے، جس کو باضابطہ طور پر قبر میں دفن کیا جائے، جسے ہم قبر کہتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی قبر ہی نہیں بنی، اس کا جسم جل گیا، لاش ہی نہیں ملی، کیا اس سے بھی سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا؟ اس سے بھی قبر میں سوال و جواب کیے جائیں گے؟ کیا اسے بھی عذاب قبر ہوگا، یا قبر میں جو نعمتیں اس کو ملنی ہیں وہ اس تک پہنچیں گی؟ تو اس حوالے سے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں، مسلمان کا ایک عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور جہان بھی ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر میت کو قبر میں سوالات یعنی سوالات کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ قبر کے جو سوالات ہیں، اگر وہ جوابات دے دیتا ہے، صحیح جواب دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جو نعمتیں ہیں اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ اگر وہ اس سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو پھر عذاب قبر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور جہنم سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ کیا ہے، کہ یہ جو ہم جسے دیکھتے مٹی کا گڑھا، یہی قبر ہے، اس میں دفن ہوں گے تو سوال جواب ہوگا۔ بلکہ اس چیز کو سمجھیے گا، یہاں پر بہت ہی خوبصورت لکھا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں قبر سے مراد صرف مٹی نہیں ہے، یعنی یہ جو مٹی کا گڑھا ہے اس سے قبر سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جگہ ہے جہاں میت ہو وہی اس کے لیے قبر ہے، اور وہاں عذاب و ثواب، سوال و جواب ضرور ہوتا ہے۔ یعنی جو روح ہے اور جسم جس جگہ پر ہے وہی اس کے لیے قبر ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ایک شخص جل گیا تو اس سے تو کوئی سوال جواب نہ ہو، ایک شخص کو دفن کیا اس سے تو سوال جواب ہو رہے، لیکن ایک شخص کی قبر ہی نہیں بنی، مثال کے طور پر فضاؤں میں اس کے پرخچے اڑ گئے، یا پھر سمندروں کی تہہ میں وہ غرق ہو کر مر گیا، ڈوب کر مر گیا، پہاڑوں کے تلے دب کر مر گیا، جل کر راکھ ہو گیا، تو کیا پھر اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے؟ بلکہ ہوں گے۔ جو جس حال میں جہاں پر موجود ہے،
عالم برزخ میں اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، اور قبر کا جو عذاب ہے یا جو ثواب ہے وہ اسے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ دفن ہوگا، کوئی قبر بنے گی تو پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، عذاب قبر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے سمجھنے والی کہ دیکھیں ہمیں تو علم نہیں ہے کہ کس کی قبر بننی ہے کس کی قبر نہیں بننی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ملبے تلے دب گیا، اب اسے نکال کر اس کی تدفین ہونا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کو تو اس چیز کا علم ہے نا، ہمیں علم نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں قلیل علم ہے، ہمارے پاس علم کم ہے۔ اللہ کے پاس، اللہ تو علیم ہے، وہ تو خبیر ہے، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اسے ہر چیز پر قدرت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس کی قبر بننی ہے یا نہیں بننی۔ اگر تو نہیں بننی، جس جگہ پر وہ موجود ہے، جس ملبے تلے ہے یا جہاں پر بھی ہے، وہی اس کی قبر ہے۔ اگر اس کی قبر بننی ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کی قبر بننے کی، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ممکن ہے کہ اس سے سوال و جواب کا یہ سلسلہ، عذاب قبر یا قبر کی جو نعمتیں ہیں، یہ جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے، یہ روک لیا جائے اس وقت تک کہ جب تک اس کو باضابطہ طور پر قبر میں دفن نہ کر دیا جائے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو اس جہان کے بعد ایک اور جہان بھی ہے، جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر عالم برزخ، یہ عالم دنیا سے پھر عالم برزخ میں جب انسان جاتا ہے تو پھر وہاں پر سوال و جواب ہوتے ہیں، اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، اسے جو قبر کی نعمتیں ہیں ملنی ہوتی ہیں وہ پہنچتی ہیں۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو جو ہے وہ ملبے تلے سمندروں کی تہ میں اسے جو قبر کی نعمتیں ملنی ہے وہ اس کو مل جائیں، عذاب قبر ہو رہے سمندروں کی تہ میں ہو جائے، وہ تو اعلیٰ کل شیء، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نور الایمان اکیڈمی کی طرف سے ملنے والا نور العود۔ بہت سے لوگ عود کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہی تیز، بھاری، یہ سر چکرانے والی خوشبو ہوگی، لیکن نور العود ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ عود سے تیار کردہ ضرور ہے، لیکن اس میں خوبصورت مٹھاس، لطافت اور روحانی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی خوشبو ہے کہ جب آپ اسے لگا کر آفس میں یا کسی بھی ایونٹ پروگرام وغیرہ میں جائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے ضرور۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبوؤں میں عود بھی استعمال فرمایا ہے، اور نور العود اسی سنت کو آج کے انداز میں زندہ کرنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔ اسے میرے کہنے پر ایک مرتبہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے مزاج پر یہ خوشبو پورا نہیں اترتی تو کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے والی بات نہیں ہے، ہماری ریفنڈ پالیسی ہے، آپ ہمیں یہ ریٹرن کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پورے پیسے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے۔ تو دیر کس بات کی، ریفنڈ پالیسی بھی ہے، ٹرائی کیجئے گا ایک مرتبہ، اور اسے بائی کرنے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ nuraliman.p کے وزٹ کریں، یا پھر شاپ ناؤ پر کلک کر کے آرڈر کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ آؤٹ آف سٹاک ہو جائے۔